بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین وقال فی موضع آخر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال في موضع ثالث قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله المولانا العظيم وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربنا مصلانا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 4 تاریخ ہے، اور اس ماہ ذی الحجہ کی آج پہلی جمعہ ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ کہلاتی ہے، جو پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اور حج کو جانے والے کے لیے عام طور پر وہ دن بڑا مقدس اور بابرکت دن ہوتا ہے۔ اور اس ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک تہوار کا دن، عید کا دن، مقدس و بابرکت دن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو بہت زیادہ بابرکت بنایا ہے، اور ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے بہت سے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے ان 10 دنوں میں خاص طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ماہ ذی الحجہ میں 2 عبادتیں ہیں، ایک تو ہے کہ حج جو مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا عمل ہے قربانی۔ پورے عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس مہینے کی 10 تاریخ کو قربانی کی جاتی ہے۔ حجاج کرام بھی لاکھوں کی تعداد میں مینا کے میدان میں وہاں قربانی کرتے ہیں۔ ویسے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر حج کو جانے والا قربانی کرتا ہے، ہر حج کو جانے والا قربانی نہیں کرتا، اور نہ ہی واجب ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج تمتع اور حج قران، یہ دونوں میں قربانی ہے، حج افراد میں قربانی نہیں ہے۔ اور تھوڑا وضاحت سے اس کو سن لیجئے کہ حج افراد کسے کہا جاتا ہے۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ملک سے حج کو جائے تو حج کا احرام باندھ کر جائے، اس احرام سے حج کرے، عمرہ نہ کرے، اس میں قربانی نہیں ہے، اسے حج افراد کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم حج کی حج تمتع ہے۔ عام طور پر ہمارے علاقے کے لوگ جانے والے حج تمتع ہی کرتے ہیں، یہاں سے جاتے ہوئے حج کا احرام نہیں باندھتے، بلکہ یہاں سے اپنے ملک سے جاتے ہوئے عمرے کا احرام باندھ کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں، عمرہ ہونے کے بعد پھر جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں، 8 ذی الحجہ آتی ہے، تو پھر اپنے ہوٹل سے، اپنے قیام گاہ سے، اپنے لاج سے حج کا احرام باندھ کے مینا جاتے ہیں۔
اسے کہا جاتا ہے حج تمتع۔ عام طور پر ہمارے علاقے کے لوگ یہی حج کرتے ہیں، اس میں آسانی بھی ہے، پہلے عمرے کا احرام باندھ کر عمرے سے فارغ ہو جائیں، جب حج کے دن شروع ہو جائیں تو اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر جو ہے حج کرنے کے لیے مینا چلے جائیں، پھر وہ حج کے مخصوص 5 دنوں کے اندر الگ الگ عبادتیں کی جائیں، اس میں قربانی ہے، اسے کہا جاتا ہے حج تمتع۔ اور حج کی تیسری قسم ہے حج قران۔ کسے کہا جاتا ہے حج قران؟ حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حاجی اپنے ملک سے جا رہا ہو تو وہ 2 احرام ایک ساتھ باندھے، عمرے کا بھی اور حج کا بھی، اسی احرام سے عمرہ بھی کرے اور اسی احرام سے حج بھی کرے۔ یہاں سے جو احرام باندھ کر جائے گا اسی احرام سے عمرہ بھی کرنا ہے اور اسی احرام سے حج کے دن شروع ہونے کے بعد حج بھی کرنا ہے۔ اس میں زیادہ بعض مرتبہ 1 مہینہ احرام میں رہنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ 20-25 دن احرام میں رہنا پڑتا ہے، احرام کی زیادہ پابندی کرنا پڑتا ہے حج قران کے اندر، اس لیے حج قران بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اور حج قران میں بھی قربانی ہے، صرف حج افراد میں نہیں ہے، جو صرف حج کا احرام باندھ کر جاتے ہیں ان کے اوپر قربانی نہیں ہے، حج تمتع حج قران والوں کے لیے قربانی ہے۔ قربانی قرب سے ہے۔ قرب کسے کہا جاتا ہے؟ نزدیک ہونا، یعنی قربانی ایسا مبارک عمل ہے کہ قربانی کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی عام طور پر ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھے لوگوں کے قریب جاؤں، بڑے لوگوں کے قریب بیٹھوں، بڑے لوگوں کے قریب ہو جاؤں۔ ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین سے بڑا کون ہے؟ جس نے پوری کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا ہے، پوری دنیا اور دنیا کے ذرے ذرے کا وہ خالق و مالک ہے، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ جو پوری دنیا کو اور پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ویسے شریعت کے تمام احکام، دین و شریعت کے سارے احکامات اللہ کے قریب ہونے کی سیڑھیاں ہیں وہ، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ میں دین و شریعت کے ہر حکم کے مطابق عمل کروں، ہر حکم پر عمل کروں، میرے زندگی میں کبھی اللہ کا کوئی حکم نہ چھوٹے، شریعت کا کوئی حکم نہ چھوٹے۔ ہر آدمی کوشش کرے جتنا آدمی اللہ کے حکم پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان تمام احکامات کے اندر قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ قربانی کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ قربانی کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر ہے، اور احادیث مبارکہ تو بہت سے قربانی کے تعلق سے ہیں۔ تمام پیغمبروں کے زمانے میں قربانی رہی ہے، جیسے کہ گزشتہ جمعے کے اندر میں نے بتلایا تھا، اور خاص طور پر شریعت مصطفیٰ کے اندر اس کو واجب کر دیا گیا ہے مالداروں کے لیے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، جن میں 5 شرائط پائی جاتی ہوں، ایسے سارے مسلمانوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے کہ مسلمان ہو وہ تو اس پر قربانی ہے، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگلوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے قربانی واجب ہونے کے لیے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کر دیتے ہیں، لیکن واجب نہیں ہے بچوں کے اوپر، بالغ ہونا قربانی کے لیے ضروری ہے، چونکہ بالغ لوگ ہی شریعت کے مکلف ہیں، یعنی عمل کرنے کے پابند ہیں۔ مکلف کا مطلب نابالغ بچے شریعت کے مکلف نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، وہ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، عادت ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی شرط قربانی کرنے کے لیے ہے کہ قربانی کرنے والا مقیم ہو، اپنے وطن میں ہو، اپنے گھر میں ہو، مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے قربانی ہونے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے کہ وہ نصاب کا مالک ہو۔ بھائیو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، چاہے زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، اس کے لیے اپنے گھر میں مستقل ایک غلہ ہونا چاہیے جس میں ہفتہ اور ماہانہ
کچھ نہ کچھ پیسے اس نیت سے ڈالنا چاہے کہ ان پیسوں سے میں سالانہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اور قربانی کے دن آئیں گے تو میں ان پیسوں کے ذریعے سے قربانی کروں گا. اور اس غلے کو ہاتھ نہ لگایا جائے. یہ نہیں کہ پیسے جمع ہو گئے تو کوئی ضرورت پوری کر لی گئی، وہ الگ غلہ رکھا جائے. لیکن زکوٰۃ اور قربانی کے لیے مستقل غلہ رکھا جائے تاکہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور قربانی کے دن آنے کے بعد قربانی کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی مشکلات کھڑی نہ ہوں. ایسا غلے کا انتظام کیا جائے جو آپ ہی کو معلوم ہو. پھر رمضان میں زکوٰۃ بھی نکالی جا سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اور ایام قربانی میں قربانی بڑی آسانی کے ساتھ کر کے ڈھیر سارا اجر و ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ قربانی ایسا مبارک عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کے لیے دنیا میں جس جانور کی، جس بکرے کی اس نے قربانی کی تھی، وہ بکرا، وہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھال کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے پیروں کے کھروں کے ساتھ قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا. اور قربانی کرنے والوں کے لیے پلصراط پر وہ سواری ہوگا، اور جو نام اعمال میدان محشر میں ترازو میں ہمارے تولے جا رہے ہوں گے تو قربانی کے جانور کو 70 گنا زیادہ وزنی کر کے اس ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا جس طرح ہماری نیکیاں تل رہی ہوں گی. اللہ اکبر. نجات سامنے نظر آ رہی ہوگی اس سے کہ 70 گنا زیادہ وزنی کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ، جب تمہارے قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہو، سامنے حاضر رہو، اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. یہ ساری فضیلتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں. اور قربانی کن کن جانوروں کی دی جاتی ہے؟ وہ 4 قسم کے جانور ہیں جو قربانی جن کی جاتی ہے کہ جیسے بھینس اور ہیلا وغیرہ، وہ بھی 2 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے. اور تیسرے کہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ وغیرہ بھی جسے کہا جاتا ہے، مینڈی، اس کی بھی قربانی جائز ہے. یہ 1 سال کا ہونا کمپلسری ضروری ہے. 1 سال کا، 1 سال کے لیے 1 دن بھی اگر کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. بعض مرتبہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 8-9 مہینے کے 10 مہینے کی بکری کے بچے لا کر بہت سارے لوگ قربانی کر رہے ہیں. یاد رکھنا سال مکمل ہونا ضروری ہے. سال بکرے کا مکمل ہوا ہے، اس کو پیدا ہو کر اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ عام طور پر، بعض مرتبہ ایسا نہیں بھی ہوتا، عام طور پر 1 سال کا مکمل بکرا اگر ہو تو اپنے سامنے کے دودھ کے 2 دانت گر جاتے ہیں اور مضبوط قسم کے چوڑے مضبوط 2 دانت اسے آ جاتے ہیں. ایسے کسی بکرے کے 2 دانت اگر سامنے کے ہوں نیچے والے تو گویا کہ 1 سال کا بکرا وہ شمار ہوتا ہے. اگر کسی بکرے کے یہ 2 دانت بنے ہوئے نیچے کے نہ ہوں تو ایسے بکرے کو نہ خریدا جائے. لیکن اگر ہاں کوئی قابل اعتماد آدمی ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یا ہمارا گھر کا پیدا ہوا بچہ ہے بکری کا اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ سال سے زیادہ کا ہو رہا ہے، سال مکمل ہو رہا ہے لیکن دانت نہیں کیا ہے، تو پھر ایسے بکرے کی کر سکتے ہیں. لیکن آج بازار میں تاجروں کا اور جانور بیچنے والوں کا، بکرے بیچنے والوں کے بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں. وہ اپنا مال بیچنے کے لیے 8-10 مہینے کے بکروں کو بھی سال کا ہے، 13 مہینے کا ہے، 15 مہینے کا، یہ کہہ کر بیچ دیتے ہیں. سال کا بکرا ہو تو باضابطہ 3 انچ سے زیادہ مضبوط قسم کے اس کے سنگ میں نکل آتے ہیں، اور اس کے بال جلد میں ایک قسم کی سختی آتی ہے، اور بالوں میں سختی کے علاوہ بالوں میں 1 سال کے بکری کی چمک آ جاتی ہے. 1 سال سے کم عمر کا اگر بکرا ہو تو اس کے بالوں میں چمک نہیں ہوتی. غور کر کے دیکھ لیں آپ. تو بہرحال بکرا اگر ہم خرید رہے ہیں تو یہ علامات ہیں خاص طور پر دیکھی جائیں.
اور ان علاماتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بکرا خریدا جائے تاکہ ہماری قربانی صحیح ہو اور وہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول بھی ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے گھر کے 2 بکرے بھی ساتھ میں لے کر جاتے تھے، ساتھ میں بکرے عید کی نماز کے لیے۔ اور جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد عیدگاہ پر ہی قربانی کر دی جاتی تھی۔ حضور کے دونوں مینڈوں کی قربانی عیدگاہ پر ہی کر دی جاتی تھی، تاکہ مسلمانوں کو، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ عید کی نماز کے بعد سب سے افضل عمل قربانی کا کرنا ہے۔ حضور کا دیکھا تھا کہ باقی سارے لوگ بھی کیا کرتے تھے، لیکن حضور کے مینڈے عیدگاہ پہنچتے تھے قربانی کرنے کے لیے، اور جیسے نماز ہو گئی فوراً اس کی قربانی کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے ایسا انتظام کیا جائے کہ ہم بھی عید کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے وقت پہلے ہماری قربانی ہو۔ بڑا مبارک عمل ہے یہ قربانی، ایک ایک بال کی عوض ایک ایک نیکی عطا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور یہ اصل میں سنت ابراہیمی ہے جو امت محمدیہ کے مالداروں کے لیے واجب کر دی گئی ہے، واجب کر دی گئی ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا درجہ فرض کے قریب قریب ہے، جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر کسی پر قربانی واجب تھی، قربانی کے 3 دنوں کے اندر اس نے قربانی نہیں کی ہے، تو قربانی کے 3 دن گزرنے کے بعد ایک بکرا خرید کر اسے صدقہ کرنا پڑے گا اسے۔ کوئی بکرا تو گھر میں لا کر رکھ دیا تھا، لیکن ایسے کچھ حالات آ گئے کہ قربانی 3 دن بھی کر نہیں سکا، اب کیا کرے؟ اب 3 دن کے بعد وہ بکرا قربانی کا ذبح نہیں کر سکتا، بلکہ زندہ کسی کو صدقہ کر دینا پڑے گا، کسی غریب کو، کسی بیوہ یتیم کو دے دینا پڑے گا اس کو۔ ہو جاتے ہیں بعض ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کسی مشکل گھڑی میں آدمی پھنس جاتا ہے تو اس طرف توجہ نہیں ہوتی، دوسرے مسائل نمٹنے میں دیر لگ جاتی ہے۔ اس لیے بھائیو، ابھی چند دن باقی ہیں اور اللہ نے مال دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، تو قربانی ضرور کی جائے۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راہ میں لگ جائے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہیلے بہانے کر کے اگر بچ جائیں گے، قربانی نہیں دیں گے، اتنا پیسہ ایک قربانی کے اتنا کہیں بھی لگ جاتا ہے، کہیں بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی گھیر لیتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، اس سے کئی گنا پیسہ وہاں لگ جاتا ہے۔ شاید یہ مضمون حدیث مبارکہ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی سنائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربنا مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کرنے کی گنجائش پاتا ہے، طاقت پاتا ہے، روپیہ پیسہ ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا مسلمان ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ایسا مسلمان ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس لیے بھائیو، بڑی خوش دلی کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ مزید اور مال دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب آپ نے حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور آپ کی زندگی کے آخری سال میں حج فرض ہوا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج بھی کیا ہے۔ تو جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو حضور نے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، مکمل 100 اونٹوں کی قربانی کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، 100 اونٹوں کی۔ حالانکہ حضور کی حالت کیا تھی ہم سب کو معلوم، کتنی غربت تھی، لیکن قربانی میں اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے گئے تو مینا میں 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے۔ ہر سال تو 2 بکرے کیا ہی کرتے تھے، لیکن جس سال حج کو گئے اس سال 100 اونٹوں کی قربانی کی، اور پورے مکمل 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ
حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے ہیں. معمولی بات نہیں ہوتی کہ اونٹ کو ذبح کرنا آسان بھی نہیں ہے، ورنہ انسان کی کھوپڑی پکڑ کے ہلا دے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے سارے اونٹ لائن سے کھڑے کر دیے گئے تھے، لیکن جس عظیم ہستی، اس عظیم ہستی کے مبارک ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے ہر اونٹ اس بات کی کوشش کیا کرتا تھا کہ اس سے پہلے میں جا کر حضور کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں. ہر اونٹ آگے بڑھنے کی حضور کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا تھا. تو حضور نے اپنے مبارک زمانے میں 63 اونٹوں کی 100 اونٹوں کی قربانی کی. 100 میں سے 63 اونٹ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرمائے. ہر اونٹ کوشش کرتا تھا کہ میں سب سے پہلے جا کر حضور کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور حضور مجھے ذبح کر دیں. یہ اور 100 میں سے 63 اونٹ قربان کرنے کے بعد بچے 37 اونٹ. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹ گئے اور پھر اپنے داماد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا کہ علی ماں باقی 37 اونٹ تم ذبح کرو. لیکن وہ 37 اونٹ بھی حضور ہی کے تھے وہ، اور حضور ہی کی جانب سے قربان کیے گئے وہ. اور حضور کی عمر مبارکہ بھی 63 سال ہی تھی. گویا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر اپنے زندگی کے ہر سال کے بدلے میں 1 اونٹ کی قربانی کی ہے، ہر سال کے بدلے میں. اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ذوق سے، شوق سے، ثواب کی نیت سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کرنی چاہیے. بڑا اجر و ثواب ہے اس کے اندر. اس ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ جو بدھ کا دن پڑ رہا ہے وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے. پورے دنیا بھر کے ملکوں سے آنے والے حجاج کرام کے لیے عرفے کا دن بڑا اہم دن ہوتا ہے حج کے 5 دنوں میں سے. دعا کی قبولیت کا دن، رحمتوں برکتوں کا دن، کہ اس دن ایک روزہ رکھا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ عرفے کے دن کے بدھ کے دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں. یوم عرفہ اسے کہا جاتا ہے. سارے حجاج کرام ایک ہی میدان کے اندر سب جمع رہتے ہیں. پوری دنیا کے اندر جو ہیں 195 ملک ہیں پوری دنیا کے اندر. 200 ملک ہیں ویسے، لیکن 195 ملک ایسے ہیں جس کو اقوام متحدہ مانتی ہے باضابطہ، 5 ملکوں کو نہیں مانتی، جن میں سے کچھ مسلم ملک بھی ہیں. ان 195 ملکوں کے اندر جو ہے 57 ملک مسلم ملک ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے. خاص طور پر ان 57 ملکوں کے اور عام طور پر پورے دنیا بھر سے لوگ جو ہے حج کرنے کے لیے مکہ پہنچتے ہیں، اور سب کے سب 9 ذی الحجہ کو عرفے کے دن عرفات کے میدان میں رہتے ہیں، جبل رحمت کے قریب ہوتے ہیں. اس دن کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی اتنی کثیر تعداد میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں کہ اتنی کثیر تعداد میں کسی اور دن آزادی جہنم سے بندوں کی نہیں ہوتی. نزول رحمت کا دن، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے وہ. تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی اس سے محروم نہیں کیا گیا، بلکہ دنیا بھر کے سارے مسلمان بھی اس دن روزہ رہ کر، ایک روزہ رہ کر 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے منگل کے دن رات میں سحری کر لی جائے تاکہ بدھ کا روزہ ہو جائے. جمعرات کو تو عید ہے. اور ان ایام تشریق میں، ایام تشریق 5 دن، 9 ذی الحجہ، 11، 9، 10، 11، 12، 13 دن، 13 تاریخ، یہ 5 دن جو ہے ایام تشریق کہلاتے ہیں. ان 5 دنوں میں ایک مسنون عمل ہے جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے. ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ با آواز بلند پڑھنا واجب ہے. یاد نہ ہو تو یاد کر لیں، اور اپنے گھر کے خواتین کو بھی بتلائیں، ان کو بھی یاد دلائیں، بچوں کو بھی یاد دلائیں، تاکہ وہ بھی اس عمل میں شریک ہو کر ثواب حاصل کر سکیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اسے تکبیر تشریق کہا جاتا ہے.
بدھ کے دن 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی اتوار کے عصر تک اسے کہنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ 5 دن تک، کل 23 نمازیں ہوتی ہیں۔ تو ان 23 نمازوں میں سے ہر نماز کا سلام پھیرنے کے ساتھ ہی فوراً ایک مرتبہ آواز بلند پڑھا جائے، اپنے بچوں کو یاد دلایا جائے، اپنے بچیوں کو یاد دلایا جائے، گھر کی خواتین کو یہ مسئلہ بتایا جائے کہ آپ کے لیے بھی یہ واجب ہے، عمل کرنا ہے آپ کو، بڑا اس میں اجر و ثواب ہے۔ اور بقرعید کا دن انتہائی مقدس دن، دعاؤں کی قبولیت کے دن، نبی کریم علیہ السلام جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں تو وہاں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ سال میں 2 مرتبہ مدینے سے باہر نکل کے جاتے ہیں، کھیل کود کر کے آتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام ان سے پوچھا ما ھذان الیومان، یہ ایسے 2 دن کیا ہیں تمہارے، یہ جس شہر کے باہر نکلتے ہو تم؟ تو مدینے کے لوگوں نے یہ کہا، صحابہ نے یہ کہا کہ نلعب فیہما فی الجاہلیۃ، کہ زمانے جاہلیت سے ہی سال میں ان 2 دنوں میں ہم جو ہے شہر کے باہر نکل کر کھیل کود کر کے آتے ہیں، پکنک منا کر آتے ہیں باہر جا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ابدا لکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک ہے یوم الاضحیٰ، دوسرے ہے یوم الفطر، یعنی بقرعید کا دن، اور دوسرے عید الفطر کا دن۔ اس حضور پاک علیہ السلام کے اعلان اور آپ کے فرمان کے بعد پھر اہلیان مدینہ کھیل کود کے لیے پھر کبھی شہر کے باہر نہیں گئے، سال میں 2 مرتبہ جو جانے کا ان کا معمول تھا، طریقہ تھا، پھر کبھی نہیں گئے، بلکہ سال مرتبہ اس کے بدلے میں یہی 2 دن شہر سے باہر نکل کر عید کی نماز کے لیے سارے مرد حضرات پہنچتے تھے اور خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، سجدہ شکر ادا کیا کرتے، 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک ہے، اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک کوئی بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو اسلام میں اس میں سجدہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رجوع کرنا، دعائیں مانگنا یہ رکھا گیا ہے۔ کوئی مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو توبہ استغفار کرنا اور صبر سے کام لینا یہ رکھا گیا ہے۔ لیکن اسلام کا کوئی بھی تہوار ہو، اسلام میں ویسے یہ 2 ہی تہوار ہیں، بقرعید اور عید الفطر، دونوں میں بھی نماز ہے، دونوں میں بھی خطبہ ہے، دونوں میں بھی دعا ہے، دونوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں انتہائی شفقت، محبت اور معانقہ و مصافحے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس 2 دنوں کے سارے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عید کے دن خاص طور پر 13 چیزیں سنتیں ہیں، اس کو ملحوظ رکھا جائے کہ عید کے دن جتنا ہو سکے جلدی سے اپنے نیند سے بیدار ہوا کریں۔ ایام تشریق کے جو 5 دن ہیں، بدھ کے دن سے لے کر اتوار تک کے، جن میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، ہم سبھی اور خاص طور پر ہمارے نوجوان بھی، بچے بھی نمازوں کا خوب اہتمام کریں تاکہ سب ایک آواز تکبیر تشریق پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کی جا سکے، کوئی نماز ہماری چھوٹنے نہ پائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جب عید کا دن ہو، جمعرات کا دن آ جائے تو جتنا ہو سکے جلدی سے بیدار ہو جائیں، باجماعت اپنے اپنے محلے میں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ میں، اس کے بعد عید کی جتنی ہو سکے جلدی سے تیاری کر کے عیدگاہ پہنچے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کتنے بجے ہے جماعت کا، تو 8 بجے ہے، تو 8 بجے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، جتنا جلدی ہو سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد گھر گئے، نہائے، تیاری ہو گئے، فوراً پہنچ جائیں، 8 بجے کا انتظار نہ کریں، جتنا ہو سکے جلدی سے اٹھ کر تیاری کر کے، تیاری میں کیا ہے، غسل سے فارغ ہونا، مسواک کرنا اور نئے کپڑے پہننا، اگر نئے نہ ہوں تو اپنے موجودہ کپڑوں میں جو اچھے سے اچھے کپڑے ہوں ان کپڑوں کو پہننا، اپنے کپڑوں کے پر عطر لگانا، اور جب جائیں تو کچھ بغیر کھائے کے جانا۔ عید الفطر کے اندر یہ ہے کہ کچھ میٹھی چیز، شور خورما جیسے ہمارے علاقے کے اندر بنتا ہے، ہر علاقے میں وہ نہیں بنتا، کوئی میٹھی چیز، عام طور پر عرب میں چند کھجوریں کھا کر جاتے ہیں، کوئی بھی چیز وہ کھا کر جا سکتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر خاص طور پر قربانی کرنے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بغیر کچھ کھائے جائیں، عید کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد اپنے کھانے کا آغاز قربانی کے گوشت سے کریں۔ قربانی کرنے والوں کے لیے جو ہے
عید کے دن کھانے کا آغاز قربانی کے گوشت سے کریں. بہرحال عید کی طرف جائیں اور تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں, تکبیر تشریق, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ پڑھتے ہوئے جائیں اور کسی قدر زور سے پڑھتے ہوئے جائیں. اور جب عیدگاہ پر پہنچنے کے بعد جتنا ہو سکے پہلی صفوں میں یا جتنا ہو سکے امام صاحب خطیب صاحب کے قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کریں. چاہے خطبہ ہمیں سنائی دے چاہے سنائی نہ دے, چاہے ہمارے سمجھ میں آئے عید کا خطبہ چاہے سمجھ میں نہ آئے, ان ٹکٹکی باندھ کر خطیب کو دیکھ کر سننے کی کوشش کریں. پھر جب عیدگاہ سے فارغ ہو کر گھر آ جائیں تو تھوڑا راستہ بدل کر آ جائیں, یہ سنت ہے. جس راستے سے گئے تھے چند قدم دوسرے راستے, چاہے چند قدم اضافہ کیوں نہ ہوتے ہوں, راستہ بدل کر آئیں. اس کی وجہ مصلیت یہ بتائی گئی ہے کہ قیامت کے لیے دونوں راستے آپ کے لیے جو ہے گواہ ہوں گے کہ اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی, اللہ کی عظمت کو پڑھتے ہوئے ان راستوں سے آپ گئے تھے عیدگاہ پر. اور عید کے دن مسجدوں میں نماز عید کی نہ پڑھیں. جہاں تک ہو سکے عید کی نماز عیدگاہ پر پڑھنا سنت ہے. ہاں کوئی بارش ہو, کوئی حالات ہوں, یا عیدگاہ اتنی بڑی نہ ہو, نہ وہاں پر جگہ کم پڑتی ہو, پریشانی ہوتی ہو تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں کہ بڑی مساجد کے اندر ہوتی ہے. لیکن عام طور پر ہمارے علاقے میں عجیب غریب مسئلہ ہے کہ ہر محلے کی ہر مسجد میں عید کی نماز کر دیتے ہیں. ہر محلے کی ہر مسجد کے عید کی نماز نہیں. عید کی ایک شان ہے جو عیدگاہ پر ہی نظر آتی ہے, وہ کوشش کر کے عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام میں عام طور پر خاص طور پر ہمارے ملک میں پرامن طریقے سے پرسکون طریقے سے عید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.